غزہ، میں نے اس بیٹے کو کھو دیا جس کی پیدائش کے لیے ہم نے 8 سال سے زیادہ انتظار کیا۔ پرانے غزہ میں واقع ہاسپٹل میں ہونے والے دھماکے کو 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ آج بھی وہ لمحات یاد ہیں جب انہوں نے اس حملے کے نتیجے میں اپنے 2 بیٹوں، ایک بھائی اور اپنی بہن اور 2 بیٹیوں کو کھو دیا۔ عرفات روتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس رات میرے خاندان کے افراد کی ایک بڑی تعداد ہاسپٹل کے اندر پناہ لینے کے لیے گئی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا غزہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں کسی بھی وقت اسرائیل کی جانب سے بمباری کی جا سکتی ہے۔ ہم نے سوچا ایسی صورتحال میں ہاسپٹل سب سے محفوظ جگہ ہے۔ یاد رہے کہ ہاسپٹل کی مالی معاونت سے چلتا ہے۔ ہاسپٹل انتظامیہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہم ہاسپٹل غزہ میں کسی بھی سیاسی دھڑے کے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پہ عرفات کے خاندان کو اس بات کا ذرا سا شک بھی نہ تھا کہ اس ہاسپٹل کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس دھماکے میں ہلاک ہونے والے عرفات کے بیٹوں احمد اور 13 سال تھیں۔ اپنی بیٹیوں کو کھونے کی تلخی کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ میری شادی کے 8 سال بعد علاج کی مدد سے ہمارا بیٹا مازن پیدا ہوا تھا جس کی عمر 17 سال تھی، اور مازن کی پیدائش کے 4 سال بعد احمد کی پیدائش ہوئی۔ ہاسپٹل پہ ہونے والے حملے کے نتیجے میں اپنے خاندان کے 5 انتہائی قریبی افراد کی ہلاکت کی خبر موصول ہونے کے بعد عرفات ان کی لاشیں دیکھنے کے لیے وہاں گئے اور اپنی بہن کے شوہر سے درخواست کی کہ وہ ان کے 2 بیٹوں، چھوٹی بہن اور 2 بھتیجیوں کی تدفین کا بندوبست کریں۔ عرفات کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں بیٹیوں کو مارے جانے کے بعد نہیں دیکھا اور نہ ہی میری بیوی نے انہیں دیکھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ذہن میں ان کی آخری تصویر ان کی لاشوں کی صورت میں بن کر رہ جائے۔ ہاسپٹل میں ہونے والے اس دھماکے میں فلسطینی حکام کے مطابق 500 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ عرفات اپنی اہلیہ اور سب سے چھوٹے بیٹے نوسوالہ کے ساتھ اس وقت ایک ہمسائے کے گھر پہ تھے۔ 600 مریض اور عملہ ہاسپٹل کے اندر 1000 لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک وقت ہاسپٹل میں 6000 افراد پناہ لیے ہوئے تھے۔ ہاسپٹل میں دھماکے کے بعد کی تصاویر میں دیکھا گیا ہے کہ زخمی افراد کو اندھیرے میں اسٹریچرز پہ باہر نکالا جا رہا تھا جبکہ باہر تباہ شدہ گاڑیاں اور لاشیں موجود تھیں۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے اسرائیلی فضائی حملے کی وجہ سے ہوا، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ دھماکہ فلسطینی اسلامی جہاد نامی تنظیم کی جانب سے کیا گیا۔ فلسطینی اسلامی جہاد اس الزام کی تردید کرتی ہے۔ ہاسپٹل 3 اطراف سے گنجان آباد علاقوں سے گھرا ہوا ہے جن میں زیتون اور شجاعہ شامل ہیں۔ عرفات کہتے ہیں کہ 17 اکتوبر کو ان تینوں علاقوں کے مکینوں کو خبردار کیا گیا کہ بمباری ہونے والی، اس لیے ہزاروں افراد ہسپتال میں پناہ لینے پہنچ گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر اشرف نے BBC کو بتایا کہ متحدہ خاندان کے 1 سے زائد افراد کو اس دھماکے میں ہلاک ہوئے۔ عینی شاہدین نے BBC کو بتایا کہ ایک خاندان کے 21 افراد اس دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ مجھے جلد فیصلہ کرنا تھا کہ کون زندہ بچ سکتا ہے۔ دھماکہ ہونے سے چند ہی پہلے ہاسپٹل کے سرجن ڈاکٹر نے کہا کہ اس آپریشن کی تیاری ہم کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اچانک ہمیں ایک دھماکہ سنائی دیا اور آپریشن تھیٹر کی چھت کے ٹکڑے ہمارے سروں پر گرنا شروع ہو گئے۔ ان گرتے ٹکڑوں کے باعث ڈاکٹر فضل کے سر پر بھی ایک ہلکی چوٹ آئی۔ دھماکے کے فوری بعد ڈاکٹر فضل باہر تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف لاشیں، جسمانی اعضاء کے زخمی لوگ مدد کے لیے چلا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بہت جلدی فیصلہ کرنا تھا کہ کون زندہ رہ سکتا ہے اور کس کی مدد کرنے کے لیے جانا ہے اور اب کس کا مدد کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ماضی میں غزہ میں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے والے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس دھماکے میں لوگوں کو نہایت گہرے زخم آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ دھماکے سے 2 دن پہلے 15 اکتوبر کو ہاسپٹل کو اسرائیلی فوج کی جانب سے فون آیا تھا کہ اب تک کے باوجود ہاسپٹل کو خالی کیوں نہیں کیا گیا۔ 5 سال سے کم عمر بچے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کئی زخمی افراد کی حالت تشویشناک تھی اور ان کے جسم پر کسی درجے کے برنز تھے۔
جنہیں 4 مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کی توجہ کی ضرورت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہاسپٹل میں 700 بستر ہیں اور دھماکے کے بعد 2000 سے زیادہ زخمیوں کے لیے جگہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے زخمی ہاسپٹل پہنچتے ہی مر چکے ہیں۔ ان کے مطابق زخمیوں میں 60% 5 سے کم عمر بچے تھے۔